السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 431 فرماتے ہیں وَأَمَّا شَرَائِطُ الْوُجُوبِ فَأَنْوَاعٌ۔ اب رہی وجوب کی شرطیں تو اب اس کی چند نوع ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے وہ گفتگو تھی کہ زمان کے واجب ہونے کا سبب کیا ہے، اب زمان کے واجب ہونے کی شرطوں کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا شَرَائِطُ الْوُجُوبِ، رہے زمان کے واجب ہونے کی شرطیں تو اس کی چند نوع ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھو زمان واجب تب ہوگا، شرط یہ ہے کہ رجوع قضا کے بعد پایا جائے، فیصلے کے بعد رجوع ہوگا تبھی تو زمان ہوگا۔ تو زمان کے واجب ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون الرجوع بعد القضاء، کہ رجوع جو ہے گواہوں کا وہ قضا کے بعد ہو۔ فإن کان قبل، تو اگر قضا سے پہلے رجوع ہوا تو موجب زمان نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا، کیا ذکر کیا کہ ان الرکن فی وجوب الزمان بالشہادت وقوع شہادت اطلافا، کہ شہادت کی وجہ سے زمان کے واجب ہونے کا رکن یہ ہے کہ شہادت متلف ہو کر واقع ہو، اور متلف وہ تب ہو، یعنی شہادت متلف تبھی ہوگی جب حجت بن جائے، اور حجت تبھی بنے گی جب فیصلہ ہو، فیصلے سے۔ تو اس کا مطلب فلا تصیر اطلافا الا به، تو اب شہادت یہ متلف ہو کر واقع نہیں ہوگی مگر فیصلے سے، اور فیصلہ ہوا نہیں تو قضا سے پہلے جو ہے یہ متلف بھی نہیں تو موجب زمان بھی نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا مجلس القضاء، اور زمان کے واجب ہونے کی دوسری شرط یہ ہے کہ قضا کی مجلس ہو، قضا کی مجلس میں رجوع ہو۔ اس کا مطلب غیر قاضی کے پاس اگر رجوع کر لیا تو وہ رجوع موجب زمان نہیں ہوگا۔ لیکن اسی میں سوچ لو کہ اگر رجوع کیا غیر قاضی کے پاس، پھر بیان کر دیا قاضی کے پاس کہ ہم نے وہاں رجوع کر لیا، تو پھر موجب زمان ہو جائے، کیونکہ قاضی کے پاس حکایت کرنا، غیر قاضی کے پاس رجوع کی حکایت قاضی کے پاس کرنا گویا کہ ایسا ہے کہ از سر نو اس قاضی کے پاس رجوع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں فلا عبرۃ بالرجوع عند غیر القاضی، تو غیر قاضی کے پاس رجوع کا تو کوئی اعتبار نہیں ہوگا، جیسے کہ غیر قاضی کے پاس گواہی کا کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک ہے۔ حتی لو اقام المدعا علیہ البینۃ علی رجوعہما لا تقبل بینۃ، تو دیکھو رجوع کا فائدہ جو ہوتا ہے نا وہ مدعا علیہ کو ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ اگر مدعا علیہ وہ ان دونوں کے رجوع پر بینہ بھی قائم کر دینا تو اس کا بینہ مقبول نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ رجوع صحیح نہیں ہے نا۔ فرماتے ہیں وَكَذَا لَا يَمِينَ عَلَيْهِمَا، اور یوں ہی ان دونوں پر قسم بھی نہیں ہے، جبکہ رجوع کرنے سے جو ہے وہ انکار کر دیں، تو رجوع کا انہوں نے انکار کر دیا تو اب ان دونوں کو قسم بھی نہیں کھلائی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ غیر قاضی کے پاس رجوع ہے یہ جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ فرماتے ہیں الا اذا حکیا عند القاضی، لیکن جب دونوں قاضی کے پاس یعنی بیان کر دیں اپنے رجوع کو جو غیر قاضی کے پاس کیا تھا رجوع، تو اس رجوع کو بیان کر دیا فَيُعْتَبَرُ رُجُوعُهُمَا، تو ان دونوں کا رجوع معتبر ہو جائے گا، لِأَنَّ ذَلِكَ بِمَنزِلَةِ إِنشَاءِ رُجُوعِهِمَا عِنْدَ الْقَاضِي، اس لیے کہ یہ یعنی قاضی کے پاس حکایت بیان کرنا غیر قاضی کے پاس رجوع کی، یہ ان دونوں کے قاضی کے پاس از سر نو رجوع کے درجے میں ہے، فکان معتبرن، تو یہ معتبر ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَمِنْهَا، اور زمان کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان یکون المتلف بالشہادت عین مال، کہ شہادت کی وجہ سے جو چیز ہلاک ہوئی وہ بعینہ مال ہو، تو شہادت کی وجہ سے جو ہلاک ہو رہی ہے وہ بعینہ مال ہلاک ہو، اس کا مطلب اگر منفعت ہلاک ہو رہی ہے تب جو ہے وہ زمان کا موجب نہیں ہوگی۔ حتی لو کان منفعتا لا یجب الزمان، حتیٰ کہ اگر جو ہے وہ متلف منفعت ہو تو زمان واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ منافع کے ہلاک کرنے کی وجہ سے وہ ہمارے نزدیک زمان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ وعلی ھذا یخرج ما اذا شہیدا، اسی پر تخریج ہوگا یہ مسئلہ کہ جب دو لوگوں نے یہ گواہی دی کہ انہ تزوج هذه المرأة ب1000 درہم، کہ اس شخص نے اس عورت سے نکاح 1000 مہر میں کیا ہے، 1000 مہر کے بدلے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ومہر مثلها الفان، اور اس عورت کا مہر مثل جو ہے وہ 2000 ہے، تو 2000 ہے، وہی تنکرو، اور عورت جو ہے وہ منکر ہو کہ میں نے 1000 میں نہیں کیا ہے، کیونکہ مہر مثل 2000 ہے نا، عورت کو نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہی تنکرو، عورت منکر ہو، لیکن گواہ ہیں تو قاضی نے فیصلہ کر دیا 1000 میں نکاح کا۔ ثم رجع،
پھر دونوں نے رجوع کر لیا تو اب عورت کے لیے 1000 روپے دینا چاہیے نا انہیں، اس کا مہر مثل کتنا ہے 2000. تو عورت کے لیے یہ کسی چیز کے ضامن نہیں ہوں گے. کیوں؟ لأنہما اطلفا علیہا منفعت البضاع، اس لیے کہ یہ جو 2000 مہر لے گی یا 1000 مہر لے گی یہ بضاع کی منفعت ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں نے عورت پر بضاع کی منفعت کو ہلاک کیا ہے، بضاع کی منفعت کو ہلاک کیا. والمنفعت لیست بعین المال، بعین مال، اور منفعت جو ہے وہ بعین ہی مال ہے نہیں حقیقت میں، تو حقیقت میں وہ مال نہیں ہے. لیکن ارے حقیقت میں مال نہیں ہے منفعت، پھر اس پر مہر کیوں لازم ہوتا ہے؟ یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ بضاع کا عوض ہے؟ بتا رہے ہیں یہ بعد میں جو ہے نا مال کا حکم اسے دیا جاتا ہے وہ شوہر کے حق میں، وہ آگے آ رہا. ٹھیک ہے، اور ایسے ہی کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ اجارے میں کیوں دیا جاتا؟ اجارے میں تو منفعت کے عوض دیا جاتا. تو بتا رہے اجارے میں اسے مال کا حکم دے دیا جاتا ہے، وہ خلاف قیاس ہے. وَإِنَّمَا يُعْطَى لَهَا حُكْمُ الْأَمْوَالِ، ہاں منفعت کو مال کا حکم دیا جاتا ہے وہ اجارے کے عقد کے عارض کی وجہ سے، کہ یہاں پر عقد اجارہ یہ الگ ہے، خلاف قیاس ہے چونکہ یہ. فرماتے ہیں وَكَذَا لَوِ ادَّعَتْ امرأۃ علی رجل انہ طلقها علی 1000 درہم والزوج ینکر، اگر کوئی عورت یہ دعویٰ کرے کس آدمی کے خلاف کہ اس نے اسے طلاق دیتی ہے 1000 درہم پر، تو 1000 درہم پر طلاق دے دی. ٹھیک ہے، تو اور شوہر منکر ہو، دو لوگوں نے گواہی دے دی، قاضی نے فیصلہ کر دیا. ثم رجعا، پھر دونوں نے رجوع کر لیا، تو وہ شوہر کے لیے کسی بھی چیز کے ضامن نہیں ہوں گے. اس لیے کہ یعنی اگر عورت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس شخص نے مجھے طلاق دے دی ہے 1000 درہم کے بدلے میں، تو 1000 درہم تو وہ مان لو خلا کی صورت ہوگی، ہے کسی نے طلاق دی ہے 1000 درہم کے بدلے میں، شوہر منکر ہوگا کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے. کیوں؟ کیونکہ شوہر کہہ رہا ہے کہ میں منفعت کو ختم تھوڑی کروں گا، جو بضاع کی منفعت ہے. طلاق دینے کا مطلب کیا ہے؟ جو مجھے بضاع کا جو ملکیت بضاع ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور گواہوں نے جو ہے گواہی دے کر شوہر کی منفعت کو ہی ختم کیا ہے، اس لیے شوہر کے لیے بھی ضامن نہیں ہوں گے. فرماتے ہیں کہ شوہر کے لیے کسی بھی چیز کے ضامن نہیں ہوں گے. لأنہما بشہادتہما اطلفا علی الزوج المنفعۃ، اس لیے کہ گواہوں نے اپنی گواہی سے شوہر پر منفعت کو طلب کیا ہے. لا عینما عین المال، بعین ہی مال کو طلب نہیں کیا. وعلی ھذا، اسی بنیاد پر یعنی اسی پر ہے کہ اگر کسی آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ انہ استاجر ہذہ الدابۃ من فلان بعشرۃ دراہم، کہ کسی آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اس جانور کو فلاں شخص سے کرائے پر لیا ہے 10 درہم کے بدلے میں، تو 10 درہم کے بدلے میں اجرت پر لیا ہے. ٹھیک ہے، وَأَجْرُ مِثْلِهَا 100 درہم، اور اس کی اجرت مثل جو ہے وہ 100 درہم ہے. تو 100 درہم ہے اور یہ دعویٰ کتنا کر رہا ہے؟ میں نے 10 درہم میں لیا ہے، تو 10 درہم میں لیا ہے، اور اجرت مثل وہ 100 درہم ہے. والمؤجر ینکر، اور جو مؤجر ہے کرائے پر دینے والا وہ انکار کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اجرت مثل میں تو پھر 90 درہم کا جو ہے نقصان ہو جائے گا اسے، تو یہ انکار کر رہا ہے. دو لوگوں نے گواہی دی، قاضی نے فیصلہ کر دیا. ثم رجعا، پھر ان دونوں نے رجوع کیا. تو رجوع کیا تو اس کا مطلب مؤجر کے لیے ضامن ہوں گے، ضامن ہونے چاہیے نا، اس کا نقصان کر دیا. ہاں، فرماتے لا یضمنان للمؤجر شیئا، لیکن یہاں پر مؤجر کے لیے یہ کسی بھی چیز کے ضامن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان دونوں نے اپنی گواہی سے منفعت کو ہلاک کیا ہے. منفعت کو ہلاک کیا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر پیسوں کے بدلے میں جو ہے منفعت کو رکھا گیا ہے، تو مؤجر کے پاس تو منفعت ہے نا، اور اس منفعت کا بدل بن رہے تھے جو ہے 90 درہم یا 100 درہم، تو انہوں نے منفعت کو جو ہے ہلاک کیا ہے، لا عین المال، عین مال کو نہیں. ومنها، اور زمان کے واجب ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان یکون اتلاف المال بغیر عوض، شرط یہ ہے کہ اتلاف مال بغیر عوض کے ہو، کہ مال کو تلف کرنا پایا جائے لیکن بغیر عوض کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کو تلف کرنا تو پایا گیا لیکن عوض بھی مل گیا،
تو دوسرا عوض مل گیا تو پھر تو وہ خوش ہو جائے گا اسی میں۔ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ بِعِوَضٍ، اگر مال کا طلب کرنا عوض کے ساتھ ہو تو موجب زمان نہیں ہوگا، یعنی زمان واجب نہیں ہوگا، چاہے تو عوض بعینہ مال ہو یا ایسی منفعت ہو کہ جس کو بعینہ مال کا حکم دے دیا جاتا ہے، وہی ملک بزا، ملک بزا کو عین مال کا حکم دے دیا جاتا ہے نا شوہر کے حق میں۔ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْإِطْلَافَ بِعِوَضٍ يَكُونُ إِطْلَافًا صُورَةً لَا مَعْنًا، اس لیے کہ عوض کے بدلے میں اطلاف وہ صورت کے اعتبار سے تو اطلاف ہوگا لیکن معنوی اعتبار سے وہ اطلاف نہیں ہوگا کیونکہ عوض بھی مل رہا ہے نا۔ فرماتے ہیں وعلی ھذا، اسی پر تخریج ہوگا یہ مسئلہ کہ اذا ادعى رجل علی رجل، کہ ایک شخص نے دوسرے کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ انہ باع عبدہ منہ ب1000 درہم، کہ اس نے اپنے غلام کی بیع اس شخص سے کر دی ہے 1000 درہم کے بدلے میں، ٹھیک ہے کہ 1000 درہم کے بدلے میں بیع کر دی، والمشتری ینکر، اور مشتری جو ہے وہ منکر ہے کہ یعنی بیع نہیں ہوئی، کیونکہ مشتری کے پاس سے تو مال جانا ہے نا، لیکن ملنا کیا ہے؟ غلام ملے گا اسے۔ فرماتے ہیں دو گواہوں نے اس کی گواہی دے دی، قاضی نے فیصلہ کر دیا، دونوں نے رجوع کر لیا، تو انہ ینظر، تو دیکھا جائے گا کہ ان کانت قیمت العبدی الفن، کیونکہ 1000 روپے سمن بنایا نا اور مشتری کے پاس غلام پہنچ گیا ہے، تو غلام کی قیمت اگر 1000 ہو یا 1000 سے زیادہ ہو تو کس کا فائدہ؟ ہاں مشتری کا فائدہ ہے۔ تو اب گواہوں پر مشتری کے لیے کوئی ضمان نہیں ہوگا، کوئی ضمان نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں اطلاف تو ہو رہا ہے مشتری کا لیکن غلام بھی تو مل رہا ہے، عوض کے بدلے میں ہو رہا ہے۔ فرماتے لأن شہادتہما وقعت اطلافا، کیونکہ دونوں کی گواہی متلف ہو کر واقع ہوئی ہے لیکن عوض کے بدلے میں، عوض کے ساتھ، فلا یکون اطلافا معنا، تو یہ معنی کے اعتبار سے اطلاف نہیں ہوگی تو موجب زمان بھی نہیں ہوگی۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر غلام کی قیمت جو ہے وہ 1000 سے کم ہوئی تو جتنی کم ہے وہ اتنا مشتری کو نقصان ہوا ہے تو پھر یہ گواہ ضامن ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ أَلْفٍ، اور اگر غلام کی قیمت 1000 سے کم ہو تو یضمنان زیادتا لہو، تو دونوں گواہ مشتری کے لیے زیادتی کے ضامن ہوں گے۔ کیوں؟ لِوُقُوعِ الشَّهَادَةِ اطلافاً بقدر زیادہ، کیونکہ اب گواہی متلف ہو کر واقع ہے بقدر زیادتی، تو زیادتی کی مقدار میں جو ہے متلف ہوئی ہے۔ وَلَوْ كَانَتِ الدَّعْوَى مِنَ الْمُشْتَرِي، اور اگر دعویٰ مشتری کی طرف سے ہو، یعنی اوپر تو بائع کہہ رہا تھا کہ میں نے بیچ دیا ہے، مشتری منکر تھا، گواہوں نے گواہی دے کر مشتری کے سے پیسے دلوا دیے۔ اب اگر دعویٰ خود مشتری کی طرف سے ہو، مشتری کہے کہ یہ جو ہے میں نے خرید لیا ہے، بائع منکر ہو، گواہی دے دی اور بائع سے غلام دلوا دیا، تو اب وہی صورت ہے کہ اگر بائع کو نقصان نہیں ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، تب تو گواہ ضامن نہیں ہوں گے، بائع کو نقصان ہوگا تو نقصان کی مقدار کے ضامن ہوں گے۔ فرماتے والمسئلہ تو بحالہا، اور مسئلہ بالکل اسی حالت پر ہو۔ فرماتے ان کانت قیمتہ مثل الثمن المذکور، تو اگر غلام کی قیمت مذکور ثمن کے برابر یا کم ہے تو غلام کی قیمت مذکور ثمن کے برابر یا کم ہے، تو غلام کی قیمت کم ہے، کم قیمت کا گمان جا کے زیادہ پیسے آ گئے، بائع کا فائدہ تو ہے۔ فرماتے لا زمانہ علی الشاہدین للبائع، تو گواہوں پر بائع کے لیے کوئی زمان نہیں ہو، اس کی وجہ سے جو ہم نے کہا کہ یہاں پر اگر اطلاف ہو کر یعنی متلف ہو کر شہادت واقع ہو رہی ہے تو عوض بھی مل رہا ہے اسے، یا تو 1000 روپے مل رہے ہیں یا 900 کا غلام تھا تو 1000 روپے یعنی زیادہ مل رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ، ہاں اگر غلام کی قیمت وہ 1000 سے زیادہ تھی، تو غلام کی قیمت 1000 سے زیادہ تھی اس لیے مہنگا غلام چلا گیا کم پیسوں میں، تو پھر یہ دونوں گواہ زیادتی کے ضامن ہوں گے بائع کے لیے، اس لیے کہ ان دونوں کی گواہی متلف ہو کر واقع ہو جائے گی ہاں بقدر زیادتی، تو زیادتی کی مقدار میں جو ہے وہ گواہی متلف ہو کر واقع ہوئی ہے، یہ بقدر زیادتی ہے۔ فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مَا إِذَا ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ، اور اسی پر تخریج ہوگا یہ مسئلہ کہ جب کسی عورت نے آدمی کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ اس آدمی نے اس سے نکاح کیا ہے 1000 درہم پر، ٹھیک ہے، وَالرَّجُلُ يُنْكِرُ، اور مرد منکر ہو، فَالشَّهِدَا لَهَا شَاهِدَانِ بِذَلِكَ، اب عورت کے لیے 2 گواہوں نے اس کی گواہی دے دی نکاح کی،
ٹھیک ہے. وقضى القاضی بالنکاح ب1000، اور قاضی نے 1000 روپے پر نکاح میں فیصلہ کر دیا، پھر بعد میں دونوں نے رجوع کر لیا، تو اب دیکھا جائے گا کس کا نقصان ہو رہا ہے، بس اسی کے لیے زمان ہوگا. تو دیکھا جائے گا کہ ان کانا مہر مثلھا 1000، کہ اگر عورت کا مہر مثل 1000 روپے ہے یا 1000 سے زیادہ ہے، تو عورت کا مہر مثل 1000 روپے ہے یا 1000 سے زیادہ ہے، تو آدمی کی طرف سے بھی تو 1000 گئے ہیں، اور مہر مثل اگر 1000 سے زیادہ تب بھی تو 1000 گئے، تب تو شوہر کا فائدہ ہی فائدہ. تو اب لم یضمنا للزوج شیئا، تو زوج جو منکر تھا اس زوج کے لیے کسی بھی چیز کے ضامن نہیں ہوں گے. وَإِنْ أَتْلَفَ عَلَيْهِ عَيْنَ الْمَالِ، اگرچہ شوہر پر عین مال کو تلف کیا کہ اس کے 1000 روپے چلے گئے، مہر کے چلے گئے نا. لِأَنَّهُمَا أَتْلَفَاهَا، اس لیے کہ ان دونوں نے جو ہے 1000 روپے کو تلف تو کیا ہے، لیکن ایسے عوض کے بدلے میں تلف کیا ہے، لیکن اسے مل کے بزا بھی تو ہو گئی. ایسے عوض کے بدلے میں تلف کیا ہے کہ جس کو عین مال کا حکم حاصل ہے، وَهُوَ الْبُضَعُ، اور وہ بضع ہے. تو فرماتے ہیں کہ یعنی بضع جو ہے یہ ملکیت کیسے بن جائے گی، ابھی تو پیچھے بتا رہے منفعت ہے بس. تو فرمایا جب تک عورت کے پاس رہے بضع تو وہ منفعت ہے، شوہر کے پاس مل کے بضع ہو جائے تو وہ ایسا عوض ہوتی ہے کہ جس کے لیے یعنی عین مال کا حکم دیا تھا، تبھی تو شوہر پر مہر لازم ہوتا. فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ مَالًا حَالَ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الزَّوْجِ، اس لیے کہ بضع کا اعتبار مال بن کر کیا جاتا ہے شوہر کی ملکیت میں داخل ہونے کے وقت. ٹھیک ہے، بے دلیل کوئی ہے اس کی کہ شوہر کی ملکیت میں ہو جائے؟ بتا رہے ابھی چند دلیلیں دیتے ہیں ہم. دلیل یہ ہے کہ ان الابا یملک ان یزوج من ابنہ امرأۃ، دیکھو باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے پر جو مالک ہے نا، وہ اسی کا ہی کہ مال کے بدلے میں، ٹھیک ہے، یعنی مال کا بدلہ مال سے کرے، اسی کا مالک ہے. معاوضۃ المال بالمال ہی تو کرے گا، اپنے بیٹے پر اسی کا اختیار ہے اسے. تو سیدھا یہ سمجھ میں آیا کہ باپ کو صرف اتنا اختیار ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کے مال میں معاوضۃ المال بالمال کرے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ شادی کر دے تو اس کا مطلب اسے بضع کا مالک بنا دیا نا، اس کا مطلب جو ہے یہ معاوضۃ المال بالمال کیا ہے. وہی فرماتے ہیں دلیل یہ ہے کہ باپ اس بات کا مالک ہوتا ہے، اس بات کا اسے اختیار ہوتا ہے کہ ان یزوج من ابنہ امرأۃ، کہ وہ اپنے بیٹے سے کسی عورت کی شادی کرا دے. ٹھیک ہے، اس کا اسے اختیار ہوتا ہے. وَلَوْ لَمْ يُعْتَبَرِ الْبُضْعُ مَالًا، تو اگر بضع کا مال بن کر اعتبار نہ کیا جاتا شوہر کی ملکیت میں داخل ہونے کے وقت، لما ملکا، تو اب باپ کو شادی کرانے کا اختیار نہیں ہوتا، اس لیے کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے پر مالک نہیں ہوتا ہے کہ وہ مال کا عوض ایسی چیز کو بنا دے، مال لیس بمال، جو مال نہیں بلکہ وہ صرف معاوضۃ المال بالمال ہی کر سکتا ہے. تو اب اس باپ نے مہر دے کر، یعنی مہر کو دے کر جو ہے وہ بضع کا مالک بنایا بیٹے کو، تو یہاں مال کا معاوضہ مال سے کیا ہے اس نے، نہیں تو اسے مل کے بضع کو مال مانا نہ مانا. تو وہی فرماتے ہیں تبھی تو باپ کو اختیار ہے شادی کرانے کا. وَكَذَلِكَ الْمَرِيض، اور یوں ہی مریض اذا تزوج امرأة علی 1000 درہم، جب وہ کسی عورت سے 1000 درہم میں 1000 درہم پر نکاح کر لے، وذالک مہر مثلھا، اور 1000 درہم ہی اس عورت کا مہر مثل ہو. ٹھیک ہے، تو دیکھو مریض نے عورت سے نکاح 1000 روپے میں کیا ہے اور 1000 روپے اس کا مہر مثل بھی ہے. تو مریض جب حالت مرض میں کوئی تصرف کرتا ہے تو وہ وصیت اعتبار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ تو فرماتے ہیں کہ اگر بضع جو ہے وہ مال نہ ہوتا تو پھر اس کا تو یہ بضع مال نہیں ہے، بضع مال نہیں ہے تو پھر تو اس کا ایسی پیسوں کو ایسی نیکی کے طور پر دینا ہو جاتا. اور جب حالت مرض میں بغیر عوض کے کوئی چیز تصرف کرتا ہے نا وہ، تو پھر وہ وصیت کے شمار کیا جاتا ہے، یعنی کہ یعنی اسے وصیت کے شمار نہیں کیا جاتا کیونکہ مال نہیں ہے وہ، تو پھر اسے جو ہے ایسی نیکی شمار کیا جاتا ہے کہ اس نے نیکی کے طور پر جو ہے کر دیا ہے، تو ثلث سے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ جمیع مال سے اس کا اعتبار کیا جاتا ہے. اگر بضع مال نہ ہوتا تو پھر ثلث سے اعتبار کیا جاتا. فرماتے ہیں کہ
لا یعتبر من الثلث، تو ثلث سے اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا بلکہ جمعی مال سے اعتبار کیا جاتا. تو جمعی مال سے اعتبار کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بیع کی طرح تصرف کیا ہے، اور بیع کی طرح جب تصرف ہوتا ہے تو ادھر سے مال گیا ہے، ادھر سے کچھ آیا ہے، ادھر سے مال آیا تو جمعی مال سے مانا جائے گا نا اس کا. فرماتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْبُضَعُ فِي حُكْمِ الْمَالِ، اگر بضع جو ہے وہ مال کے حکم میں نہ ہوتا شوہر کی ملکیت میں داخل ہونے کے وقت، تو لَأُعْتُبِرَ مِنَ الثُّلُثِ كَالتَّبَرُّعِ، تو یہ تبرع کی مثل اس کا بھی اعتبار ثلث سے کیا جاتا. پھر تو یہ ایسا ہو جاتا جیسے ادھر سے وص کر دی ہے، وصیت کر دی ہے، ادھر سے کچھ نہیں آ رہا ہے. دل ان البضع يعتبر مالا، تو اس نے جو ہے مریض والے مسئلے نے اس بات پر دلالت کی کہ بضع کو مال اعتبار کیا جاتا ہے شوہر کی ملکیت میں داخل ہو، یعنی فی حق الزوج، شوہر کے حق میں، تو شوہر کے حق میں مال اعتبار کیا جاتا ہے شوہر کی ملکیت میں بضع کے داخل ہونے کے وقت. فکان الاطلاف بعوض، تو اطلاف تو ہوگا لیکن ایسے عوض کے بدلے میں ہوگا کہ جو بعین ہی مال کے حکم میں ہے، تو یہ معنی کے اعتبار سے اطلاف نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مَهْرُ مِثْلِهَا أَقَلَّ مِنْ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فرماتے ہیں اور اگر عورت کا مہر مثل وہ 1000 درہم سے کم ہو، 1000 درہم سے کم عورت کا مہر مثل تھا، انہوں نے آدمی سے زیادہ مہر دلوا دیا. پھر آدمی سے زیادہ مہر دلوانے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے آیا تو ہے، یعنی مل کے بضع ہوئی ہے، لیکن جو ہے کچھ نقصان بھی ہوا ہے. وہی فرماتے ہیں یضمنان زیادت علی مہر المثل، تو مہر مثل پر جس قدر زائد ہوگا تو اس کے ضامن گواہ ہوں گے شوہر کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے شوہر پر زیادتی کو طلب کیا ہے جو زیادتی بغیر عوض کے ہے. ٹھیک ہے. وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ، اور یہ مسئلہ اس کے برخلاف ہے کہ جب ایک مرد نے کسی عورت کے خلاف دعویٰ کیا کہ انہو طلقہا بِألف درہم، یعنی یہ دعویٰ کیا کہ میں نے اس عورت کو طلاق دے دیا 1000 درہم کے بدلے میں، اور عورت منکر ہو کہ نہیں طلاق نہیں دیا، یعنی خلا کی صورت ہو، یہ عورت منکر ہو. فشہد شاہدان بذالک، اب اس کی گواہی 2 لوگوں نے دے دی، اس کا مطلب گواہی آدمی کے لیے ہوگی یہ، ہاں عورت منکر ہے نا. قاضی نے اس پر جو ہے فیصلہ کر دیا، ہاں 1000 روپے کا، تو 1000 روپے کا فیصلہ کر دیا کہ تم خلا کے طور پر دو، 1000 روپے دو. ثم رجعا، پھر دونوں نے رجوع کیا، تو اب یہ عورت کے لیے 1000 درہم کے ضامن ہوں گے. عورت کے لیے، عورت کا نقصان ہو گیا نا 1000 روپے کا، کیوں ضامن ہوں گے؟ لأنہما اطلفا علیہا عین المال بغیر عوض اصلا، اس لیے کہ ان دونوں گواہوں نے عورت پر بعین ہی مال کو تلف کر دیا ہے بغیر عوض کے، اس لیے کہ اب عورت کو ملے گا کے بدلے میں اپنی بضع کا جو ہے، اپنی بضع حاصل ہوگی بس، اور عورت کی ملکیت میں جب بضع آ جائے تو پھر وہ مال کے حکم میں نہیں رہتی. وہ فرماتے ہیں کہ بغیر عوض کے جو ہے وہ مال تلف کر دیا ہے. لأن البضع حال خروجہ عن ملک الزوج لا يعتبر مالا، اس لیے کہ شوہر کی ملکیت سے نکلنے کے وقت بضع کا اعتبار مال ہو کر نہیں کیا جاتا. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ شوہر کی ملکیت سے نکل جائے تو مال نہیں رہتی بضع؟ تو دلیل یہ ہے کہ ان الابا لا یملک ان یخلع من ابنتہ الصغیرہ علی مال، کہ باپ کو اس بات کا اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف سے کسی مال پر خلع کر لے. کیوں؟ اپنی چھوٹی بیٹی کی طرف سے کسی مال پر خلع کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے تو مال جائے گا اور ادھر سے کچھ نہیں آئے گا، بضع آ رہی ہے بس ادھر سے، اور بضع مال ہے نہیں، تو معاوضۃ المال بالمال نہیں ہوا، اور باپ کو اختیار صرف معاوضۃ المال بالمال کا ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ولو فعل، اور اگر باپ نے یہ کیا، وَأَدَّ مِن مَالِهَا، اور چھوٹی بیٹی کی مال سے جو ہے ادا کر دیا، یضمنو، تو وہ خود ضامن ہوگا. یعنی ولو کان مالن، اور اگر بضع مرد کی ملکیت سے نکلنے کے وقت بھی مال رہتا تو لَمَلَكَ، تو ضرور باپ اس بات کا مالک ہوتا، یعنی لِأَنَّهُ يَمْلِكُ عَلَيْهَا معاوضۃ مال بمال، اس لیے کہ وہ چھوٹی بیٹی پر اختیار رکھتا ہے کہ معاوضۃ المال بالمال کرے. اور اس صورت میں کہ اس نے خلا کر دیا اور بضع پھر اس کے ملکیت سے نکلی تو مال کی صورت نہیں رہی، تو پھر اس لیے اسے اختیار نہیں ہے خلا کرنے کا.
فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْمَرِيضَةُ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِن نَفْسِهَا حَالَ مَرْضِهَا عَلَى مَالٍ، فرماتے ہیں ایسے ہی مریضہ جب خود کا خلع کر لے مرض کی حالت میں کسی مال پر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت مرض میں جو تصرف ہوتا ہے اگر وہ مال کے بدلے ہے تو جمع مال سے اعتبار کیا جاتا ہے، اور اب بغیر کس کے ہے تو دیکھو عورت خلع کر رہی ہے، اسے کچھ ملے گا تو ہے نہیں، تو کس سے اعتبار کیا جائے گا؟ ثلث سے۔ فرماتے ہیں یعتبر من الثلث، تو اس کا اعتبار ثلث سے ہوگا وصیت کی طرح۔ ولو کان لہ حکم المال، تو اگر اس کے لیے مال کا حکم ہوتا، شوہر کی ملکیت سے نکلنے کے وقت بضاع کے لیے مال کا حکم ہوتا تو ضرور اعتبار جمع مال سے ہوتا، جیسے کہ تمام معاوضۃ المال بالمال میں یہی ہوتا ہے کہ اسے جمع مال سے اعتبار کیا جاتا ہے اس کا، جیسے بے کا، تو بے کا اعتبار جمع مال سے کیا جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حُكْمُ الْمَالِ حَالَ الْخُرُوجِ عَنْ مِلْكِ الزَّوْجِ حَصَلَتْ شَهَادَتُهُمَا اطلاف المال علیہا من غیر عوض اصلا فیجب الزمان، اور جب بضاع کے لیے مال کا حکم نہیں ہے شوہر کی ملکیت سے نکلتے وقت، تو اب ان دونوں کی گواہی وہ عورت پر متلف مال ہو کر حاصل ہوئی، یعنی دونوں کی گواہی نے عورت پر مال کو ہلاک کر دیا من غیر عوض اصلا، بغیر کسی عوض کے جو ہے ہلاک کیا ہے، فیجب الزمان، تو اب گواہوں پر ہی زمان واجب ہوگا۔ وعلی ھذا یخرج ما اذا ادعى رجل انه آجر داره من فلان شهرا بعشرة دراهم، اسی پر تخریج ہوگا یہ مسئلہ کہ جب ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے گھر کو کرائے پر دے دیا ہے فلاں شخص کو 1 مہینہ 10 درہم کے بدلے میں، ٹھیک ہے، اب والمستاجر ينکر، مستاجر منکر ہے کہ میں نے کرائے پر نہیں لیا ہے، کیوں؟ کیونکہ مستاجر کو پھر کرایہ دینا پڑے گا 10 درہم، اس لیے منکر ہے۔ فشہد شاہدان بذالک، 2 گواہوں نے اس کی گواہی دے دی، قاضی نے فیصلہ کر دیا، ثم رجعا، پھر دونوں نے رجوع کیا، تو فاما ان کان فی اول المدت، تو اگر یہ اول مدت میں ہے، ٹھیک ہے، تو اگر یہ دعویٰ جو ہے وہ اول مدت میں ہے، ینظرو، تو دیکھا جائے گا کہ ان کانا اجرت الدار مثل المسمى، کہ گھر کی جو اجرت ہے، گھر کا جو کرایہ ہے وہ مسمى کے برابر ہے، مطلب گھر کا کرایہ وہ 10 درہم ہی ہوتا، تو وہ کیا ہے، گھر کا کرایہ وہ مسمى کے برابر ہے، تو پھر مستاجر کو کوئی نقصان ہوا کیا؟ مان لو 10 درہم گئے ہیں تو ادھر گھر بھی ملا ہے۔ فرماتے لا زمان علیہما للمستاجر، تو اب گواہوں پر مستاجر کے لیے کوئی زمان نہیں ہوگا۔ وہی فرماتے ہیں کہ ولو اتلف علیہ عین مال، تو اگرچہ گواہوں نے مستاجر پر عین مال کو ہلاک کیا ہے کہ اس کے 10 درہم چلے گئے، 10 درہم جانے ہیں نا، تو عین مال کو اگرچہ ہلاک کیا ہے، لیکن بعوض لہ حکم عین المال، لیکن ایسے عوض کے بدلے میں جو ہے وہ اتلاف ہوا ہے کہ جس کو عین مال کا حکم ہے، اور وہ کیا ہے، منفعت، تو منفعت باب اجارہ میں جو ہے وہ اسے مال کا حکم مل جاتا ہے۔ وہی یہاں بات چل رہی ہے لأن المنفعت فی باب الاجارہ، کیونکہ منفعت کو باب اجارہ میں عین مال کا حکم ہو جاتا ہے۔ وإن كانت اجرت مثلها اقل من المسمى، اور اگر اس جیسے گھر کی اجرت جو ہے وہ مسمى سے کم ہو، تو اس کا مطلب جو ہے اس کے زیادہ چلے گئے مستاجر کے، 10 درہم زیادہ چلے گئے، 5 درہم کا گھر ہوتا ہے، کرایہ ہوتا ہے، فإنهما يضمنان الزیادۃ، تو اب دونوں گواہ وہ مستاجر کے لیے زیادتی کے ضامن ہوں گے، اس لأن التلف بقدر الزیادتی حصل بغیر عوض اصلا، اس لیے کہ بقدر زیادتی ہلاکت بغیر عوض کے حاصل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا تو کچھ عوض ملا نہیں ہے انہیں۔ وإن كانت الدعوى بعد مضی مدت الاجارہ، اور یہ دعوت مدت کے اجارہ کے شروع میں تھا، اب اگر دعویٰ مدت اجارہ کے پورا ہونے کے بعد ہو تو فعلیہما زمان الاجرت، تو مدت اجارہ پوری ہو گئی، تو اب گواہوں پر اجرت کا زمان ہوگا، اس لیے کہ اب دعویٰ ہو رہا ہے اور وہ گھر میں رہے تو ہے نہیں، اور مدت بھی پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، اب انہیں کرایہ دینا پڑ رہا ہے اور جو ہے منفعت ملے گی نہیں، کیونکہ مدت پوری ہو گئی، منفعت ملی نہیں، 10 درہم چلے گئے، تو اب جو ہے یہ پوری اجرت کا زمان گواہوں پر ہوگا، لأنہما اتلفا علیہ من غیر عوض اصلا، اس لیے کہ گواہوں نے مستاجر پر جو ہے
وہ ہلاک کیا ہے بغیر کسی عوض کے، کہ انہیں کچھ بھی عوض نہیں ملا، فکان مضموناً علیہما، تو اب اس کا ضمان وہ ان دونوں گواہوں پر ہی ہوگا۔ اسی پر تخریج ہوگا یہ مسئلہ کہ جب دو گواہوں نے قاتل کے خلاف یہ گواہی دی کہ انہو صالح ولی القتیل علی مال، کہ قاتل تو صلح کرے گا نا مال پر، کہ قاتل نے ولی مقتول سے صلح کر لیا مال پر، تو اس کا مطلب قاتل کا تو مال جانا ہے۔ والقاتل ینکرو، قاتل منکر ہے کہ میں نے صلح کری نہیں ہے ابھی، ہاں تو قاتل منکر ہے، قاضی نے اس کا فیصلہ کر دیا۔ ثم رجعا انہما لا یضمنان شیئا للقاتل، پھر دونوں نے رجوع کر لیا تو اب یہ قاتل کے لیے کسی بھی چیز کے ضامن نہیں ہوں گے، اس لیے کہ دونوں گواہوں نے قاتل پر عین مال کو تلف کیا ہے، جتنے پر صلح ہوگا، کتنا وہ تو مال کو تو تلف کیا ہے بعوض، لیکن ایسے عوض کے بدلے میں جو کہ نفس ہے، اسے اپنے نفس کا تو اختیار ہو گیا، اب قتل نہیں کیا جا سکتا اس کا نفس قصاص میں، تو اسے نفس ایسے عوض کے بدلے میں کہ جو نفس ہے، لأن النفس تصلح ان تکون عوضا، اس لیے کہ نفس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ عوض بن جائے، تو اب نفس اسے اپنا مل تو گیا، اب نفس عوض بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کی دلیلیں ہیں، بتانا ابھی دلیلیں دیتے ہیں۔ دلیل یہ ہے کہ ان المریض اذا وجب علیہ القصاص فصالح الولی علی الدیۃ جازا، بتاؤ حالت مرض میں مریض جب تصرف کرتا ہے تو اگر وہ اس کا تصرف جو ہے وہ مال اگر نہ ہو تو ثلث سے اعتبار کیا جاتا ہے، اور مال ہو تو جمعی مال سے اعتبار کیا جاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے جمعی مال سے اعتبار کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب نفس کیا ہے، مال ہے، نفس جو ہے وہ عوض ہے۔ فرماتے ہیں کہ دلیل یہ ہے کہ مریض پر جب قصاص واجب ہو اور وہ ولی مقتول سے صلح کر لے دیت پر جازا، تو یہ جائز ہے اس کا صلح کرنا، ولا یعتبر من الثلث، اور جو اس نے صلح کی ہے نا دیت پر، تو اس دیت کا اعتبار ثلث سے نہیں کیا جائے گا بلکہ جمعی مال سے کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعی مال سے اعتبار کیا جا رہا ہے تو نفس وہ عوض بن گیا، اس کا مطلب ادھر سے دیت گئی ہے تو ادھر سے کیا ملا ہے، نفس ملا ہے۔ فرماتے ہیں ولو لم تصلح النفس عوضا، اور اگر نفس عوض بننے کی صلاحیت نہ رکھتا لأعتبر من الثلث، تب تو ثلث مال سے اعتبار کیا جاتا، پھر تو یہ وصیت کی طرح ہو جاتا کہ ادھر سے چلا گیا اور ادھر سے جو ہے وہ نفس ملا ہے اور نفس مال نہیں ہے، تو نفس یہاں عوض ہے۔ دل ان ھذا اتلاف بعوض، تو اس مسئلے نے یہ دلالت کی کہ نفس جو ہے، یعنی یہ دلالت کی کہ ان ھذا، کہ گواہوں کا وہ مال کی گواہی دینا کہ اس نے مال پر صلح کر لی ہے قاتل نے، تو گواہوں کا یہ کہنا اطلاف تو ہے بعوض، لیکن عوض کے بدلے میں ہے، فلا یوجب الزمانہ، تو اب یہ موجب زمان نہیں ہوگا، الا اذا شہدا علی الصلح باکثر من الدیۃ، لیکن جب دونوں گواہوں نے اس بات پر گواہی دی کہ قاتل نے صلح وہ دیت سے زیادہ پر کی ہے، تو دیت سے زیادہ پر صلح کی ہے، تو اس کا مطلب قاتل کو پھر نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فیضمانان زیادت علی الدیۃ للقاتل، تو اب دیت پر جتنی زیادتی ہوگی تو اس کے دونوں گواہ ضامن ہوں گے قاتل کے لیے، لأن تلف الزیادتی حصل بغیر عوض، اس لیے کہ زیادتی کا تلف کرنا وہ بغیر عوض کے حاصل ہوا ہے، اس کے بدلے میں تھوڑی نفس ملا ہے، نفس تو دیت کے عوض میں ہی مل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَيُمْكِنُ تخرج هذه المسائل على فصل التسبب، اور ممکن ہے کہ ان مسائل کی تخریج وہ سبب کے طور پر ہو، سبب کے طور پر ہے نا یہاں پر، لأن ما قابلہ عوض لا يكون اطلافا معنا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ جس کے مقابلے میں عوض ہو تو وہ حقیقی معنی کے اعتبار سے اطلاف نہیں ہوتا، تو جس کے مقابلے میں عوض ہو تو معنی کے اعتبار سے اطلاف نہیں ہوتا، فلم یوجد سبب وجوب الزمان، تو اب یہاں یہ کہیں گے ہم کہ زمان کے واجب ہونے کا سبب نہیں پایا گیا، گواہوں کو لوگا، تو گواہوں نے جو گواہی دی ہے اس کے مقابلے میں عوض آ رہا ہے، تو جس کے مقابلے میں عوض ہو تو اب گواہوں کی گواہی وہ حقیقت میں یعنی معنی کے اعتبار سے مختلف نہیں ہوئی، جب مختلف نہیں ہوئی تو زمان کے واجب ہونے کا جو سبب تھا وہ پایا گیا نہیں پایا گیا، وہ تھا زمان کے واجب ہونے کا سبب یہ تھا کہ
تو وہ یہ تھا کہ اطلاف بغیر عوض کے ہو، تو یہاں بغیر عوض کے ہے نہیں، فلا یجب تو زمان نہیں ہوگا، ففہم ذالکا، تو اس کو جو ہے اچھی طریقے سے سمجھ لو۔ تو ہم یہ کہیں گے یہاں پر کہ گواہوں کی طرف سے اگرچہ اطلاف ہوا، لیکن وہ اطلاف جو ہے معنی کے اعتبار سے نہیں ہوا، بلکہ صورتاً اطلاف ہے، اور جب صورتاً اطلاف ہو معنن اطلاف نہ ہو تو ہم یہ کہیں گے اطلاف کا سبب ہے، بس اطلاف کا سبب ہی تو کہیں گے اسے، حقیقت میں اطلاف نہیں ہے۔